نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا ذکر چل رہا تھا اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں سن 2 ہجری کے آخر تک کے واقعات ذکر کیے گئے تھے. سن 2 ہجری کے بعد سن 3 ہجری شروع ہوا. محرم الحرام کا مہینہ یعنی سن 3 ہجری کا سب سے پہلا مہینہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ غطفان کے 2 قبائل بنو ثعلبہ اور بنو محارب، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ المنورہ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اور ایک علاقہ جس کو مقام نجد کہا جاتا ہے وہاں پر یہ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، غارت گری کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں 450 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور 400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف سفر فرمایا. جب غطفان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ان کی طرف نکل چکے ہیں اور آپ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ وہاں سے منتشر ہو گئے، بھاگ گئے. صحابہ کرام مقام نجد پر پہنچے تو یہ سارے کے سارے وہاں منتشر ہو چکے تھے اور بھاگ چکے تھے. تو بنو غطفان کا ایک شخص ان کے ہاتھ لگا جس کو قیدی بنایا گیا، وہ بھی قیدی بننے کے بعد مسلمان ہو گیا. اس طرح اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس کو غزوہ غطفان کہا جاتا ہے. ان کا سردار، یہ غطفانیوں کا سردار جو تھا داسور غطفانی نام کا شخص تھا. یہ بڑا بہادر اور بڑا پہلوان شخص تھا، یہ بھی وہاں پر موجود تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر پہنچا تو تمام کے تمام لوگ منتشر ہوئے، یہ بھی بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس علاقے کو بھی فتح فرمایا کرتے تھے وہاں پر کچھ دنوں کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بھاگنے اور منتشر ہونے کے بعد مقام نجد پر قیام فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک، آپ کی چادریں اس درخت پر ڈلی ہوئی تھی، دھل کر سوکھنے کے لیے ڈلی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک طرف رکھی ہوئی تھی. غطفانیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے سردار داسور غطفانی سے کہا کہ جاؤ، جا کر اچھا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دو، اس لیے کہ نہ ان کے پاس تلوار ہے اور نہ ان کے ارد گرد ان کے پہرے دار موجود ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت بیداری کے عالم میں ہیں. اس لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو دنیا سے مٹا دیا جائے. داسور غطفانی یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تلوار کو سونت کر کہا، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آج آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آج میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا مجھے اللہ رب العزت کی ذات اللہ وحدہ لا شریک بچائے گا۔ اچانک ایسا لگا کہ جیسے داتور کے سینے پر کسی نے مکہ مارا ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جب نام لیا گیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ جبرائیل جا کر اس کو مکہ مارو۔ داتور کے سینے پر حضرت جبرائیل نے مکہ مارا، وہ زمین پر گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلوار اٹھائی اور اس سے کہا میں یمنعک منی، اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مامون ہو کر چلا گیا۔ جب اپنے قبیلے میں گیا، اپنے قبیلے کے لوگوں نے ستایا، انہوں نے شرمندہ کیا، کہا کہ تو قتل کرنے گیا تھا، پھر تجھے کیا ہونے لگا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میرے سینے پر ایسی چوٹ پڑی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کس نے مارا، لیکن میرا سینہ پھٹنے کو آ گیا اور میں زمین پر گر گیا اور مجھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں زمین سے اٹھ سکتا، اس لیے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی صداقت کا اعلان کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ محرم الحرام سن 3 ہجری غزوہ غطفان اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ محرم الحرام کا مہینہ یہیں پر گزرا۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر آرام فرمایا، قیام فرمایا، ارد گرد کے لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی، ان کی طرف خط لکھے گئے، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا اور جہاد کا اعلان فرمایا، تو مختلف تدبیروں کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ ان کافروں کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ ان میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میدانوں میں نکل کر ان کے ساتھ لڑا جائے، یا اگر یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو ان کو روکا جائے، ان کا دفاع کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے تجارتی قافلوں کے راستے بند کیے جائیں، ان کو لوٹا جائے تاکہ یہ کافر لوگ دنیا میں معاشی ترقی نہ کر سکیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کافروں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو ان کے دماغ ہیں، جو ان کو برگلانے والے ہیں، جو ان کو جنگ پر اکسانے والے ہیں، جو ان کو منظم کرنے والے ہیں، ان کو ٹارگٹ اور ہدف بنا کر قتل کیا جائے۔ اس سلسلے کے اندر سن 2 ہجری میں بھی واقعات ہوئے۔ سن 3 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ایک بڑا یہودی کعب بن اشرف یہودی کہ جو بڑا ذہین انسان تھا اور بڑا مالدار تھا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو اور یہودیوں کو ورغلاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اشعار لکھا اور پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ادب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ اجازت مل جائے تو اس کو قتل کیا جائے۔ دربار نبوت سے اجازت ملی کہ اجازت دی جاتی ہے کہ اس کافر ملعون کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعب بن اشرف کے پاس گئے تاکہ اس تک پہنچنے اور اس کے ساتھ راہ و رسم بنایا جائے تاکہ اس کو ہدف بنایا جا سکے۔ اس کے پاس جا کر کچھ باتیں کی، اس سے کہا کہ ہم بڑے مشکل حالات سے گزر چکے ہیں، ہم پر جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، ہم سے مال لیا جاتا ہے، ہم تو بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن اس مدد کے بدلے میں تمہیں اپنی عورتیں یا بچے میرے پاس رہن رکھنے ہوں گے تاکہ تم میرا قرضہ واپس لوٹا سکو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتیں تو آپ کے پاس نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ لوگ ہمیں شرمندہ کریں گے، لوگ ہمیں تان کریں گے کہ تم نے اپنی عورتیں رہن پر رکھ دی۔
اور ہم اپنے بچے بھی تمہیں رہن پر نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے تو لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے، لوگ ان کو اس بات پر شرمندہ کریں گے کہ جب تم چھوٹے چھوٹے تھے تو تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں قرضے کے بدلے میں رہن میں دے دیا تھا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو مستقبل بھی خراب نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا پھر اگر تمہارے پاس کوئی سامان ضرب و حرب ہے، اسلحہ ہے تو وہ لا کر میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں میں قرضہ دوں گا۔ اس چیز پر یہ لوگ آمادہ ہو گئے اور اس سے تاریخ اور وقت طے ہو گیا، ملاقات طے ہو گئی۔ جس رات ملاقات تھی یہ حضرات وہاں پر پہنچے، آ کر اس کو آواز دی کہ کعب بن اشرف نیچے آؤ اور آ کر ملاقات کرو۔ کعب بن اشرف اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے دوست ہیں اور مجھ سے رابطہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی آواز ہے۔ بیوی نے کہا مجھے ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کی طرف مت جاؤ۔ کہنے لگا مجھے کون قتل کر سکتا ہے، میرے گھر میں آ کر مجھے کون مار سکتا ہے، میں تو بہادر اور مشہور انسان ہوں، میرا روب اور دبدبہ ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنے قلعے سے نیچے اتر آیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو آتا ہوا دیکھا، بہت اونچا لمبا شخص، قد آور قسم کا پہلوان شخص، اس کو دیکھا تو تھوڑا سا دل میں روب طاری ہوا، اللہ رب العزت کا نام لیا اور اس سے کہنے لگے کہ تم نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ یہ اس تعریف میں آ گیا، کہنے لگا ہاں عرب کی مہنگی ترین خوشبوئیں میں استعمال کرتا ہوں۔ انسان کے سامنے جب تعریف کی جاتی ہے انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، یہ بھی تعریف کے نشے میں بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ذرا اپنی خوشبو مجھے سنگھاؤ تو صحیح، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، زندگی بھر میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کہنے لگا ہاں ضرور سونگو، اپنا سر جھکا کے ان کے سامنے کر لیا کہ میرے بالوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، ان بالوں کو سونگو۔ جب اپنا سر جھکایا ان صحابی نے سر میں ہاتھ ڈالا، بالوں سے پکڑ کر مروڑ کر گردن کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جا کر پیش کر دی۔ اس طرح سن 3 ہجری ربیع الاول میں اسلام کا یہ اتنا بڑا دشمن کعب بن اشرف قتل کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے والے صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، ربیع الثانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی۔ آج کل یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر جنگیں وہ دفاعی جنگیں تھی کہ آپ پر لوگوں نے حملہ کیا اور آپ نے ان کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ آپ نے کہیں پر اقدام نہیں فرمایا کہ جا کر ان کافروں کے خلاف لڑے ہوں، یہ بات بہت غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر غزوات اقدامی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے حملہ آور ہونے سے پہلے جا کر ان پر حملہ فرمایا۔ تو ربیع الثانی کے مہینے میں ربیع الثانی کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو محارب کے لوگ، بنو سلیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ المنورہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کے ساتھ مقام بحران کا سفر فرمایا اور مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ 300 صحابہ کرام کے ساتھ مقام بحران پر تشریف لے گئے۔ اس کو غزوہ بحران کہا جاتا ہے۔ کافروں کو جب پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل چکے ہیں، تو کافروں کے دل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اور ایمان والوں کا روب بیٹھ گیا اور وہ وہاں سے پسپا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام بحران پر پہنچے تو مشرکین وہاں سے پسپا ہو کر بھاگ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن تک وہاں پر قیام فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے فتح یاب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ تو یہ غزوہ بحران ربیع الثانی جمادی الاولیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مختلف سرایا یعنی مختلف لشکر مختلف مقامات کی طرف روانہ فرمائے اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی۔ لیکن وہ سرایا ہے ہمارا موضوع نہیں، اس لیے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود سفر فرمایا ہو۔ یہ سرایا تھے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتوں کو روانہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی۔ جمادی الثانی کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اجازت طلب کی کہ ایک یہودی ہے ابو رافع یہودی جو بہت مالدار بھی ہے، بہت ذہین اور فتین بھی ہے اور مسلمانوں کے خیبر کا یہودی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشوں میں سرگرم رہتا ہے اور یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا رہتا ہے اور مشرکین کی مدد کرتا ہے جنگ میں آنے کے لیے، ان کو ساز و سامان اور اسلحہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے لیے خیبر کی طرف گئے۔ اس کے قلعے کے قریب جب پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم تمام کے تمام اس قلعے کے باہر رکو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس قلعے میں کسی طریقے سے داخل ہو جاؤں، کوئی ایسی تدبیر کروں کہ قلعے میں داخلے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو انہوں نے تدبیر ایسی کی کہ قلعوں کے دروازے کے قریب جب شام کے وقت قلعے کے دروازے بند ہونے لگے اور لوگ قلعے میں داخل ہونے لگے تو یہ دروازے کے قریب اپنے اوپر چادر ڈال کر اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے قلعے کے اندر کا کوئی انسان ہو اور وہ قضائے حاجت کے لیے باہر رہ گیا ہو۔ اس حالت میں بیٹھے رہے، اندھیرا ہو گیا۔ قلعے کے دربانوں نے اور پہرے داروں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص باہر رہ گیا ہے تو وہ اندر آ جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے، جلدی سے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ دربانوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب قلعے میں داخل ہوئے تو کئی درجن کمرے اس میں موجود تھے۔ یہ ہر کمرے میں داخل ہوتے، اس کمرے کو اندر سے بند کر دیتے، کنڈیاں لگا دیتے، اس طرح کمرے بند کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ابو رافع کے کمرے تک پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اس کے کمرے میں داخل ہو گئے، اس کے کمرے کے دروازے کو بھی بند کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں ہیں کہ دشمنوں کے قلعوں میں گھس کر ان کو قتل کرنا، ان کے سر قلم کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سیرت بھی ہے، ان کی شان بھی ہے۔ ایمان والوں کی ہمیشہ یہی شان رہتی ہے۔ ایمان والے ہر زمانے میں بہادر بھی رہے ہیں، ایمان والے ہر زمانے میں غیرت مند بھی رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ غیرت تھی، اس کے قلعے میں گھس گئے، قلعے کے دروازوں کو بند کر دیا، اپنے لیے واپسی کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اندھیرے میں اس کو تلاش کرنے لگے، اس کے جسم کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک تلوار چلائی، وہ تلوار کا وار اس پر نہیں پڑا، یہ چیخ کر کھڑا ہو گیا، شور مچانے لگا کہ کسی نے مجھ پر تلوار چلائی ہے، مجھے بچاؤ۔ انہوں نے اس کی آواز سنی، اس کی آواز پر ایسا حملہ کیا، اللہ رب العزت نے کامیاب فرمایا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ وہاں پر مردار ہو گیا۔ واپس دروازوں کو کھولتے ہوئے فتح یاب ہو کر قلعے سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اندھیرے کا وقت تھا، ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی کو نہیں دیکھ سکے، اس پر ایسے قدم رکھا جیسے زمین پر قدم رکھا جاتا ہے۔ جب اس انداز کے اندر قدم رکھا، قدم زمین پر نہیں پڑا، سیڑھی پر پڑا، پھسل گئے، پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جلدی سے اپنی چادر اتار کر پاؤں کی ہڈی کو باندھا، قلعے سے باہر آ گئے۔
جب باہر آ گئے قلعے سے تو اس بات کا یقین تھا کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، لیکن دل میں یہ وسوسہ بھی تھا کہ اندھیرے کا وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر تلوار کا وار درست نہ پڑا ہو، شاید وہ قتل نہ ہوا ہو، اس لیے واپس نہیں گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کوئی ہلکی قسم کی خبر نہ دوں، کوئی ایسی خبر نہ دوں کہ جس کی تصدیق نہ ہو، اس لیے رات بھر قلعے کے باہر چھپے رہے۔ جب صبح کی اذانیں ہوئی، صبح کا وقت ہوا، قلعے کی فصیلوں پر آ کر لوگوں نے جب شور شرابہ کیا، اعلان کیا کہ ابو رافع یہودی قتل کر دیا گیا ہے، تو اس وقت وہاں سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، جنت کی بشارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال پوچھا، فرمانے لگے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں میری طرف لاؤ۔ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی پر اپنا دست مبارک پھیرا، فرماتے ہیں کہ ہڈی اس طرح جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی اور اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ گئی۔ جمادی الثانی ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سرایہ روانہ فرمائے، مختلف قسم کے لشکر روانہ کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فتوحات دی، غنائم ملی۔ رمضان المبارک سن 3 ہجری کا مہینہ بھی گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا۔ شوال میں ابو سفیان جب مکہ المکرمہ پہنچے اور انہوں نے مکہ کے لوگوں کو جا کر جب ان کا تجارتی سامان واپس کیا تو اس وقت تک لوگ بدر کی شکست کھا کر وہ بھی مکہ المکرمہ پہنچ چکے تھے اور بدر کے اندر رسوائی اور شکست کے زخم تازہ تھے۔ ابو سفیان وغیرہ تمام سرداران قریش نے مل کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے اور بدر کے قتل ہونے والے مشرکین کا اور بدر میں قیدی بنائے جانے والے مشرکوں کا مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، کوئی لشکر تیار کیا جائے اور مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوا جائے۔ تو تمام کے تمام مشرکین اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہمارا جتنا مال بھی تجارت کا نفع کی صورت میں آیا ہے وہ تمام کا تمام نفع ہم اس چیز کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں سے بدر کا انتقام لیا جائے، بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے۔ تمام کے تمام کافر اس بات پر جمع ہو گئے کہ اپنا تمام تر تجارت کا سامان اور اس کا منافع اس کام پر خرچ کریں گے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرنے پر تیار ہو گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال بہت ہی سخاوت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، لوگوں کو کافر بنایا جائے، لوگوں کے بچوں کو کافر بنایا جائے۔ یہ کافروں کی بہت بڑی سازش ہے، وہ اپنا مال ہر زمانے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیصدوا عن سبیل اللہ، ایمان والوں کو ایمان سے روکنے کے لیے آج کا کافر بھی دنیا کے اندر مال خرچ کرتا ہے، دنیا کے اندر مال تقسیم کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو کافر بنایا جائے۔ اس لیے دنیا کے اندر فحاشی اور یعنی کو عام کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر گانے بجانے کے آلات کو خرید کر بانٹا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے۔ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ اس زمانے کے مشرک بھی جمع ہو گئے کہ اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی جانیں لگائیں گے تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے روک دیں، مسلمانوں کا ایمان تباہ و برباد کر دیں۔ وہ اس بات پر جمع ہو گئے اور انہوں نے تیاری شروع کی کہ مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا جائے۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا، 3000 مشرکین کا لشکر تھا، جس میں 1000 زیرہ فوج تھے، جس میں 1000 گھوڑے 700 گھوڑے موجود تھے، جس میں 3000 اونٹ موجود تھے، تمام کے تمام مسلح لوگ موجود تھے، بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پہلوان موجود تھے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا اپنے ساتھ عورتیں بھی لی گئی تاکہ وہ عورتیں غیرت دلائیں، تاکہ وہ عورتیں جذبہ پیدا کریں، تاکہ وہ عورتیں شرمندگی دلائیں اور جب فتح مل جائے تو جشن بھی منایا جائے۔ 15 عورتیں اپنے ساتھ لی گئی اور یہ لشکر تیار کر کے
مدینہ المنورہ پر حملے کا ارادہ کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ بڑے اتراتے ہوئے، غرور اور تکبر کی چادر اوڑے ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی۔ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک تیز ترین قاصد روانہ کیا، جس نے جا کر اطلاع کی کہ مدینہ المنورہ کی طرف مشرکین کا قافلہ اور لشکر روانہ ہو چکا ہے، آپ تیاری فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں جب اس لشکر کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو ان کا قافلہ مدینہ المنورہ کی سرحدوں پر اور مدینہ المنورہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتلایا گیا کہ مشرکین کا قافلہ پہنچ چکا ہے، وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، مدینہ المنورہ کی سرحدوں پر دستک دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات شب جمعہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا فرمایا۔ ساری رات مسجد نبوی شریف اور مدینہ المنورہ کی پہرے داری کی گئی۔ جمعے کا دن جب ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ لشکر آ چکا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آ چکی ہے، اب بتلاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشورہ شروع ہوا۔ اکثر صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا کہ مدینہ المنورہ کے ارد گرد اپنا حصار بنا کر مدینہ المنورہ میں رہ کر لڑا جائے، مشرکوں کو مدینہ المنورہ میں آنے دیا جائے اور مدینہ المنورہ کے اندر رہ کر ان سے جنگ کی جائے، مرد میدان میں نکل کر لڑیں، عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر پتھر ماریں، بچے گھروں کے اندر سے پتھر ماریں، اس طرح مشرکین کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جو صحابہ کرام جوان تھے، جن میں جذبہ تازہ تھا اور جو لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، باہر نکل کر مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر لڑا جائے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں بدر کی یادیں تازہ تھی، بدر والا شوق اور جذبہ موجود تھا، تو فرمانے لگے میدان میں نکل کر لڑا جائے تاکہ آمنا سامنا ہو، خوب مزیدار قسم کی جنگ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے شہادتیں ملیں، جھپٹنا ہو پلٹنا ہو، پلٹ کر جھپٹنا ہو، مزہ آ جائے جنگ کرنے کا، میدان کے اندر نکل کر لڑا جائے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک زرہ دی ہے اور ہم اس زرہ کے اندر بند ہیں، اور اس کے بعد ایک گائے کو ذبح کیا جاتا ہے جس کا خون بہہ جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تلوار نکالی، میری تلوار کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد میں نے اس تلوار کو، ٹوٹی ہوئی تلوار کو لہرایا تو اللہ رب العزت نے اس تلوار کو پہلے سے زیادہ عمدہ اور چمکدار اور صحیح و سالم کر دیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مدینہ المنورہ کو زیرہ بنا کر اس میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ لیکن مشورے دونوں قسم کے تھے۔ جمعہ المبارک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ مدینہ المنورہ سے نکلنا نہیں چاہیے بلکہ مدینہ المنورہ میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ تو 11 شوال جمعہ المبارک کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے، اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرات شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمہ مبارک میں، اپنے حجرہ مبارک میں جا کر اسلحہ زیب تن فرمایا، اپنے جسم پر زرہ سجائی، اپنے سر مبارک پر جنگی ٹوپی پہنی، اپنی تلوار اور اپنا نیزہ لے کر حضرات شیخین کریمین کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے، صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 قسم کے مشورے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔
اپنے دل میں کچھ شرمندہ ہونے لگے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے صحابہ کرام رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مشورے دے کر آپ کو مختلف قسم کے مشورے دے کر آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. ہمیں اس کی بہت فکر ہے, ہمیں بہت شرمندگی ہے اور ہمارے دل کوڑ رہے ہیں. ہم اپنی اس چیز پر نادم ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں وہ قبول ہے. آپ ہمیں مدینہ میں لڑنے کا کہیں, ہم مدینہ المنورہ میں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں مدینہ المنورہ سے باہر جانے کا کہیں, ہم باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے, ہمارا کوئی منشا نہیں ہے, ہماری کوئی رائے اور مشورہ نہیں ہے. جہاں آپ فرمائیں گے وہاں ہم اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی اپنے جسم پر اسلحہ سجا لیتا ہے, اپنے ہاتھوں میں تلوار لے لیتا ہے, تو پھر اس نبی کو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ساز و سامان اپنا اسلحہ اپنے جسم سے اتار لے. اس لیے اب تو میں نے اسلحہ پہن لیا ہے, میں نے زرہ پہن لی ہے, اس لیے نکلو اب مدینہ المنورہ سے نکل کر جنگ لڑی جائے گی. صحابہ کرام کے ساتھ 1000 صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں 100 زرہ پوش تھے اور جن کے پاس بہت کم اونٹ تھے, صرف 2 گھوڑے تھے پورے لشکر میں. ایک گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے پر سوار تھے. آپ نے زرہ سجائی ہوئی تھی, اپنے سر مبارک پر جنگی ٹوپی رکھی ہوئی تھی, آپ کے ہاتھ مبارک میں بہت پیاری تلوار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام کے قافلے کو لے کر میدان احد کی طرف, احد کے پہاڑی سلسلے کی طرف, مدینہ المنورہ سے احد کی طرف سفر فرمایا. 1000 صحابہ کرام ساتھ تھے. مقام شیخین ایک علاقہ ہے, وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر پڑاؤ فرمایا, وہاں پر رکے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا مناظرہ فرمایا, اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا. جو کم عمر بچے تھے ان کو دیکھا اور ان کو لشکر سے واپس فرمایا. ان کم عمر بچوں میں ایک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو لشکر سے نکالا جا رہا ہے, ان کو واپس کیا جا رہا ہے, تو وہ جذبہ جہاد میں اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ بڑا قد نظر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو میدان جہاد میں نکلنے کی اجازت فرما دی. تو یہ وہ بچے تھے جن کو میدان جہاد میں نکلنے کی اجازت مل گئی. پھر اسی مقام شیخین پر مشرکین کے جو منافقین موجود تھے, ایمان والوں کے لشکر میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقین اور اس کے ساتھ جانے والے منافق جو لڑنا نہیں جانتے تھے, جو لڑنا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ المنورہ سے تو نکل آئے ہیں, اب تو ضرور لڑنا پڑے گا, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری تو بات نہیں مانی گئی, ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا, ہم بڑے تجربہ کار تھے, بڑی عمر والے تھے, ہماری بات نہیں مانی گئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور نوجوانوں کی باتیں مان کر مدینہ المنورہ سے نکل آئے ہیں, اس لیے ہم ساتھ نہیں چلتے. عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر عین موقع پر, عین جنگ کے موقع پر, محاذ کے موقع پر لشکر سے جدا ہو گیا, جس کو قرآن نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. یہ 300 منافقین ایمان والوں سے جدا ہو گئے. ایمان والوں کا لشکر تب بھی میدان کے اندر ڈٹا رہا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک غزوہ احد اور سن 3 ہجری کے مزید واقعات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, میدان احد کی زیارت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.